السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر نبوت داؤد علیہ السلام کی۔ جب داؤد علیہ السلام کو جو نبوت کی خبر ملی تھی اس بارے میں یہ قصہ ہے۔ خبر میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت سلطنت پر بیٹھے اس کے 40 برس کے بعد ان کو پیغمبری ملی اور قوت ان کو اللہ نے اس قدر دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام صاحب قوت والے کو، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا، بخدا یعنی ذکر کرنے والا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، ترجمہ اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی بات، اور اللہ نے اس کو خلیفہ فرمایا۔ ترجمہ، اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس حکم کر درمیان لوگوں کے ساتھ حق اور مت پیروی کر خواہش نفس کی، پس گمراہ کر دیوے گی تجھ کو خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش آواز کیا تھا۔ جب وہ زبور پڑھتے ان کو خوشحالی سے بہتا پانی تھم جاتا تھا۔ کہتے ہیں 72 طرح کے الحان سے پڑھتے تھے۔ وہ حویش و طویر، پرند و چرند، جمیع و جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے اور بے ہوش ہو جاتے، اور پتیاں درختوں کی زرد ہو جاتی اور پتھر موم ہو جاتے اور پہاڑ جنبش میں آ جاتے ان کے ساتھ سب ہر کوئی تسبیح پڑھا کرتے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے پہاڑوں، اے جانوروں، رجوع کرو اور تسبیح پڑھو۔ اس کے ساتھ کتاب زبور کو اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام سے فرمایا تھا۔ ویسا الہام نہ جبرائیل علیہ السلام پر تھا نہ میکائیل علیہ السلام پر۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ مرتجم بھی دیکھا کہ توریت اور زبور میں امر و نہیں، وعدہ وعید، سواتی طریق عبادت کے نہیں، اور زبور پڑھتے وقت داؤد کی آواز 40 فرسنگ تک جا پہنچی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش و مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک معجزہ ان کو نبوت کا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب و گرمی دی تھی کہ ان کے جوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور نرم ہم نے داؤد کے واسطے لوہا کر دیا، ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا، اور بے آلہ اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر ذرہ بناتے، اور لوگ بتاتے ہیں آگ سے، کہتے ہیں کہ لوہے کے ذرہ پہلے انہیں سے ایجاد ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور سکھائی ہم نے کاریگری بنانا ایک پہناوا تمہارا، تاکہ بچاوے تم کو تمہاری لڑائی سے، اور ذرہ بنا کے 400 درم کو بیچتے، 200 درم درویش محتاجوں کو دیتے، اور 100 درم ارقاب کو، اور 100 اپنی عبادت کے لیے غذا میں صرف کرتے۔ اپنے اوقات کو 3 طرح پر تقسیم کیا تھا، چند روز عبادت کرتے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے۔